یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ کہف کا سیشن نمبر 7 ہے، جس میں ہم آیات انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے 31 to 35، 5 آیات جیسا کہ ہم لیتے ہیں ہر سیشن میں۔ اور اس میں ہم نے اس سے پہلے جو ہے اسٹوری جو لی تھی، تو اس میں جو 2 باغ والے شخص کا قصہ تھا وہ اس سیشن کے اندر اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس کی آیت جو ہے وہ 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ترجمہ ہے اس کا، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، جو وہاں تختیوں پہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ جیسے زمانہ نزول قرآن اور اس کے قبل کا رواج تھا کہ بادشاہ اور روسا جو تھے، رئیس لوگ جو تھے، وہ سرداران قبائل جو اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے تھے، جس سے ان کی امتیازی حیثیت نمایاں ہوتی تھی، یعنی اسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بہت مطلب ایک عہدے والا انسان ہے، یا بادشاہ ہے، یا قبیلے کا سردار ہے۔ تو اہل جنت کو بھی یہ کڑے پہنائے جائیں گے، یعنی یہ دنیا میں جو ہے یہ چیزیں منع کی گئی ہیں۔ سندس باریک ریشم اور استبرق موٹا ریشم، دنیا مردوں کے لیے سونا اور ریشمی لباس ممنوع ہے۔ جو لوگ اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے دنیا کے ان محرمات سے اجتناب کریں گے تو انہیں جنت میں یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی، وہاں کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی، بلکہ اہل جنت جس چیز کی خواہش کریں گے وہ موجود ہوگی۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا اور جو کچھ تم مانگو گے سب جنت میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کی بات اس کے بعد آتی ہے 32 میں، تو وہاں پہ جو ہے وہ یعنی جنت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو انسان خواہش کرے وہ اس کو نہ ملے، یا کوئی عمدہ سے عمدہ چیز، نعمتیں جو ہے نا وہ لازوال نعمتیں اور ہمیشگی کی نعمتیں، اور ہر چیز جو ہے وہ جو خواہش کرے گا انسان وہ اس کو وہاں پہ حاصل ہوگا۔ آیت نمبر 32۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ ترجمہ ہے، اور انہیں ان 2 شخصوں کا حال سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے، جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی لگا رکھی تھی۔ یعنی وہ ایسا باغ تھا جیسے کہ جس طرح سے 4 دیواری کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح سے باغوں کے چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے جو باڑ اور 4 دیواری کا کام دیتے تھے۔ مفسرین میں اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ 2 شخص کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تفہیم کے لیے بطور مثال ان کا تذکرہ فرمایا ہے، یا واقعی 2 شخص ایسے تھے، اگر تھے تو یہ بنی اسرائیل میں گزرے ہوئے ہیں یا اہل مکہ میں سے تھے، ان میں سے ایک مومن اور ایک دوسرا مطلب کافر تھا۔ یہ تو واضح ہے یہاں پہ، لیکن اس میں اختلاف تھے کہ یہ اہل مکہ سے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یا یہ سچ مچ میں تھے، یا یہ ایسے مثال بیان کی گئی ہے۔ تو خیر، وہ جو باغ کا ڈسکرپشن اس میں دیا گیا ہے کہ اس کو جو باغ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ باغ اس کے اندر نہریں بھی جاری تھی۔ آگے کی آیت جو ہے نا وہ آیت نمبر 33 میں آ رہا ہے۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ اس کا ترجمہ ہے، دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر بھی جاری کر رکھی تھی پانی کے لیے، یعنی واٹرنگ کے لیے جو ہے اس کا کچھ اتنا انتظام کر رکھا تھا، یعنی چاروں طرف سے کھجور تھے، پھر اندر کھیتی تھی، مطلب جیسے فصلیں جو تھیں ان کے لیے بھی وہ تھا، پھر اس کے اندر اللہ نے نہریں بھی جاری کی تھی، تو یعنی اس کے پیداوار میں کوئی کمی نہ کی تھی، اور باغ بہت ہی خوبصورت اور ہر طرح سے جو ہے وہ ایک عمدہ باغ جیسے ہوتا ہے نا۔ اور یہ اس میں نہر جو جاری کیا تھا تاکہ باغوں کو سیراب کرنے میں کوئی انقطاع واقع نہ ہو، یعنی ڈسکنیکٹ نہ ہو پانی، اور اس کی جو ہے یا مطلب بارش کا محتاج نہ ہو، یعنی اس میں جو سینچائی کا کام ہے، جو پانی دینے کا کام ہے، یہ لگاتار ہوتا رہے۔ آیت نمبر 34۔ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ الگرچ کہ اس کے پاس میوے تھے،
ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، جتھے کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوں۔ جتھا سے مراد اولاد، پیروکار، نوکر چاکر، تمام لوگ جو ہیں وہ، یعنی اس کا کہنا تھا کہ مال میں زیادہ ہوں اور پھر میرے پاس لوگ بھی زیادہ ہیں۔ اکثر یہ چیز ہوتی ہے نا کہ انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے تو اس کے دوست احباب، اس کا سرکل بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ جب انسان دنیاوی چیزوں اشائشوں میں کم ہوتا ہے نا تو اس کے پاس اس طرح کی بھیڑ، اس طرح کی وہ اس کا فرینڈ سرکل، اس طرح کے لوگ، رشتہ دار بھی اس سے تھوڑا دور ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک طرح سے جیسے نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے خالص کر لیا، ایسے یوں سمجھنا چاہیے۔ جیسے کوئی ایسا ہے نا تو اس کو محروم نہیں سمجھنا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے خالص کر لیا اپنے لیے۔ اس کو پھر فراغت حاصل ہے کہ جو لوگ اس کے لیے خالص نہیں ہیں وہ اس کے دوست بن کے نہیں آ جاتے۔ یعنی اب جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کون اس کا مخلص اس کے لیے اور کون نہیں ہے، سارے اس کے لیے دوست ہی ہوتے ہیں۔ جب مشکل حالات میں ہوتا ہے نا جو کھڑے ہوں گے صرف وہیں اس کے پاس ہوں گے، باقی بھاری جتھا اور بہت کچھ اس کے پاس اس طرح کی چیز نفری نہیں ہوگی۔ تو وہ ایک طرح سے اللہ کے لیے خالص اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ فارغ ہے، کہ وہ اللہ کے لیے مطلب تنہائی کے لمحات اس کے پاس ہیں، وہ غور و فکر کر سکتا ہے، تدبر تفکر کر سکتا ہے، بہت سارے ایسے کام کر سکتا ہے جو کہ ان جتھوں کو سنبھالنے میں اور اس پہ غرور اور تکبر کرنے میں جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے ایک انسان اس زوم میں آ جاتا ہے نا کہ میرے پاس لوگ بہت ہیں، میرے پاس مال بہت ہے، اور وہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اس قربت کو سے محروم رہتا ہے۔ ایسا اکثر نہیں ہوتا ہے، جو بہت سارے مالدار جو لوگ گزرے ہیں ایمان والے صحابہ میں سے بھی اور انبیاء میں سے، داؤد علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ حکومت دی تھی، جیسے ذوالقرنین کا واقعہ اسی سورہ کہف میں ہے کہ اللہ نے مشرق اور مغرب کا اس کو اقتدار دیا تھا۔ تو مومن لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں، لیکن اکثریت کی بات اگر ہوتی ہے نا تو اکثریت جو ہے وہ مال آ جانے پہ تکبر، غرور اور تحقیر کرنا لوگوں کا، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، پھر آگے بڑھ کے بہت ساری چیزیں مطلب اس طرح کی جو دنیا کے ساز و سامان کی وجہ سے جو ہے نا وہ دنیا میں ہی لگ جانا، اسی کو سنبھالنا، اسی کو کرنا، اسی کو سمیٹتے سمیٹتے وہ آخرت بھلا کے، اور پھر وہ جیسے شداد اور نمرود اس طرح کی بھی مثالیں ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے، ہدایت کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے نا وہ نعمت ہوتی ہے۔ اگر ہدایت سے انسان محروم ہے تو یہ جو چیزیں جس کو بظاہر انسان نعمت سمجھتا ہے نا وہ بھی ایک طرح سے زوال وہ بن جاتی ہیں، انسان کے لیے جو ہے نا وبال جہان بن جاتی ہیں، یعنی اس کے لیے مشکلات کو اور کھڑی کرنے کے لیے اس کے اللہ کی طرف جانے کے راستے میں یہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں، آبسٹیکل بن جاتی ہیں۔ آیت نمبر 35۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا۔ اور وہ اپنے باغ میں گیا اور تھا بھی اپنی جان پہ ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کرتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، یعنی یہ ختم ہوگا، اس کا بھی مجھے مطلب خیال نہیں ہے۔ انسان ایسے ہی سوچتا ہے نا، جیسے زندہ ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ دنیا سے جانا ہی نہیں، اور جیسے جوان ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ بوڑھا ہی نہیں ہونا ہے۔ مطلب یہ انسان کی اپنی خوش فہمی اور غلط فہمی ہوتی ہے۔ اصل عقل مند وہ ہے جو کہ کل کی تیاری کر لے، یعنی اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں یہ جو وقت ہے ایسے ہی نہیں رہنا ہے، اس کے بعد جو ہے آنے والا جو وقت ہے نا، یعنی اب آنے والا کل، ایک بڑا کل جو حشر ہے، اس سے پہلے قبر ہے، اس کے بعد جو حشر کا میدان ہے، اس کے بعد جو مطلب جو بھی چیزیں ہیں، تو اس کو یاد رکھے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے نا زندگی جو بسر کرتا ہے، اپنی موت کو جو یاد رکھتا ہے نا، تو وہ اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اصل عقل مند ہے۔ نہیں تو انسان بھول جا اور کہے کہ نہیں یہی رہنا ہے، اور جانا تو ہے ہی۔ شداد کو بھی یقین نہیں تھا لیکن جانا تو اس کو بھی ہوا۔ نمرود نے بھی کہا تھا کہ میں خدا ہوں اور میرے پاس سب کچھ ہے، مطلب ایسا تو جانا تو ہر ایک کو تھا، لیکن جس نے تیاری کر لی، جس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اور اس کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے پیش ہونا ہے، اور جواب دہی ہے، اور تمام جو چیزیں ہیں وہ، تو اصل بات یہ ہے۔ تو یہی بات یاد دہانی کرائی جاتی ہے آیات کے ذریعے سے۔ آیت نمبر 36 سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ہم کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔